آج آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی اور اس کہانی کے پیچھے چھپی ایک سوچ۔ گاؤں میں ایک پرانا مضبوط درخت تھا۔ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ نہ صرف خود کو زندہ رکھتا تھا بلکہ اپنے آس پاس ارد گرد کی تمام چیزوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن اس پیڑ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا اگا۔ اس پودے کو درخت نے سہارا دیا، تیز بارش سے بچایا، دھوپ سے بچایا اور غذا دی اور پال کر بڑا کیا۔ وقت گزرا، وہ چھوٹا سا پودا بڑا ہو کر بیل بن گیا۔ اس بیل نے آہستہ آہستہ درخت کے ساتھ لپٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لپٹنا ان کی محبت کا اظہار ہے، اچھا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر دھیرے دھیرے ہوتا یہ گیا کہ اس بیل نے درخت کا جینا مشکل کر دیا۔ اس درخت کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس درخت کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بیل کو یہ لگا کہ اس درخت کی شاخوں کو کمزور کرنے سے میں اوپر چلی جاؤں گی۔ بیل کو یہ لگتا تھا کہ میں ترقی کر رہی ہوں، میں اوپر جا رہی ہوں، حالانکہ وہ اپنے ہی جڑوں کو کمزور کر رہی تھی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ جس دن درخت گر گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جب درخت گر گیا تو بیل کا وہ جو خواب خیال تھا کہ وہ خود ہی اپنے طور پہ آزاد ہو کر اوپر جاتا جائے گا، وہ مکمل نہیں ہوا۔ ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا بیل کو ہلا دیتا تھا، دھوپ اسے جلاتی تھی اور اس کی شاخیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ آخرکار وہ بیل بھی گر گئی اور ٹک نہ سکی۔ لوگوں نے کہا کہ بے وفا بیل کبھی بھی ٹک نہیں سکتی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری سیاست، ہماری جمہوریت اور ہمارے کلیکٹیو رویوں کا ایک عکس ہے۔ پاکستان میں اکثر ایک دوسرے کو غدار کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ غدار وہ ہے جو تنقید کرے یا خود اپنے ہی جڑوں کو کمزور کر دے یا کھوکھلا کر دے۔ آپ نے پاکستان کی سیاست اور اس کی تاریخ کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا نظام 1947 کے بعد سے پاکستان کے اندر شروع ہو چکا تھا، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے حلقوں کو پاکستان کے اندر زور پکڑنے کے لیے موقع مل گیا۔ خیر، تو بات کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے۔ تو جمہوریت صرف الیکشنز نہیں ہے، جمہوریت ایک توازن کا نام ہے، اداروں کا، سیاست کا اور عوام کا۔ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح عوام کو کنفیوز رکھا جاتا ہے تاکہ وہ حقائق تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیل کبھی بھی ٹک نہیں سکتا جو خود ہی اپنی جڑوں کو کاٹ دے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے اس پودے کو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا، جس کے نتیجے میں آخرکار وہ توازن برقرار ہی نہیں ہو پایا۔ پاکستان کو ضرورت ہے نہ درخت کی نہ بیل کی، پاکستان کو ضرورت ہے توازن کی۔ وہ توازن جو کہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان کریٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں، یعنی کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر غدار ہونے کے فتوے لگاتے ہیں یا سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں، وہ جو ایک توازن ہے اگر ان کے درمیان آ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دے گا۔ تو حقیقت میں اس ملک کا اصل مسئلہ توازن ہے۔ پاکستان کو توازن چاہیے، عزت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کی عوام کو یادداشت چاہیے۔ یادداشت اس لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کبھی بھی قوم نہیں بن سکتی جو خود اس بیل کی طرح بڑے ہو کے اپنے ہی جڑوں کو کمزور کر دے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی۔ آپ خود ہی سوچئے گا کہ پاکستان کے اندر اصل غدار ہے کون، اس ملک کا اصل غدار کون ہے؟ وہ بیل جو کہ بڑے ہو کے اپنی جڑوں کو خود ہی کمزور کر دیتی ہے، یا وہ عوام جن کو اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو سہارا لے کر بعد میں اس درخت کے اوپر ناچنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں، تمام باتیں آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ اس پہ ضرور سوچئے گا کہ پاکستان کا اصل غدار کون ہے، وہ جو اس درخت کو کاٹ دے یا وہ جو اس درخت کا سہارا لے کر بڑا ہونے کے بعد
اس پہ کھڑا ہو کے ناچنا شروع کر دے۔ شکریہ۔